محسن شکیل کو کون نہیں جانتا؟ لوگ پہچاننے لگے اپنی شاعری کے ذریعے۔ ادب جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ چونکہ آپ ایک شاعر ہیں۔ سخن جو مجھ میں کسی گفتگو کی خاطر ہے، ابتدائی زندگی انکشافی لمحہ ہوتا ہے، آبادی کم ہے، اس کا شعور بھی نہیں تھا، ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، تو شاید وہ لکھنے کے لے گا۔ سن لو خود آ کر، سن لو خود آ کر، یوں سمجھے کہ نامکمل ہے۔ تو اور کوئی کام نہیں آتا ہے سوائے لکھنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نظربان بلوچستان کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم ادب کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارا یہ پروگرام ہے عرفوں کی خوشبو۔ بلوچستان کے معروف شاعر، ادیب محترم محسن شکیل۔ محسن شکیل صاحب، خوش آمدید۔ بڑی نہایت۔ محسن صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابتدائی زندگی کہاں ہوئی، پیدائش کہاں ہوئی، اور اس حد تک جو آپ پہنچے ہیں تو کیا رکاوٹیں اور کیا تخلیقی عمل اور کن دوستوں کے ساتھ واسطہ اور تعلق رہا؟ میں نے لکھنا لکھانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو لکھنا لکھانا ہوتا ہے، یہ جو بھی فن سے وابستگی ہوتی ہے جی، وہ کسی بھی فرد کے اوپر جب وہ اس شعبے میں آنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ایک پوری لگن اور ریاضت کو مد نظر رکھ کر اس شعبے میں قدم رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انکشافی لمحہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ شخصیت پہ کچھ کھلتا ہے، کوئی در واہ ہوتا ہے جس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ تو مجھ پر یہ انکشافی لمحہ سن 82 میں آیا اچھا، کہ میں صرف اگر کوئی کام کر سکتا ہوں اس دنیا میں، یا اگر مجھ سے قدرت نے کوئی حساب لیا تو شاید وہ لکھنے کے لے گا، اور اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی کام نہیں آتا۔ وہ ہمارے دوست ہیں غلام محمد قاصر، وہ ان کا شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، تو مجھے تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، تو اور کوئی کام نہیں آتا ہے سوائے لکھنے کے اور محبت کرنے کے۔ ان دو کے علاوہ کوئی دوسرا کام سوچتا نہیں، اور جس کام کو بھی کیا وہ لگن کے ساتھ کیا، محبت کے ساتھ کیا، تو اس کو حرف کو جو اللہ تعالیٰ نے یا قدرت نے مجھے کوئی عطا کیا تھا، وہ پھر یوں ہوا کہ شاید اس میں کوئی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور کوئی اس کے اندر ایسا شعلہ یا اس میں ایسی لو کوئی سامنے آ گئی کہ جس سے قبولیت مل گئی اور چند لوگ پہچاننے لگے۔ تو جب وہ اس طرح سے شعر لکھنے کا عمل شروع ہوا تو میں اس زمانے میں پڑھا کرتا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی یہاں سے کمپلیٹ کی۔ اور شاعری آپ نے ادب کے میدان میں کہتے 55 سے لگاؤ تھا، اسی طرح 55 سے ہی لگاؤ؟ بچپن کا تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ یہ شعر یا ادب جو ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ پس منظر میرا وہ خاندانی پس منظر اس طرح کا ہے کہ گھر میں جو ہے دادا یا پردادا جو ہے ان کے منہ سے میں فارسی کے اشعار سنا کرتا اچھا، تھا۔ ٹھیک ہے، اس دور میں تو فارسی کی تو وہ جو ہے وہ سماعت میں کہیں گونجتی رہی بات، تو وہ، اور پھر پڑھا لکھا ماحول تھا، تو کتابوں کا ماحول تھا گھر میں، تو اس میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی شعر کا بہت زیادہ کوئی احساس تھا یا ادب کا مجھے احساس تھا یا آرٹ کی طرف کوئی دریچہ ایسے واہ ہوتا تھا اس زمانے میں، تو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، اور میں بچپن میں ان شعبوں سے بالکل آشنا نہیں تھا۔ ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی، پھر کس طرح آئے ادب کے میدان میں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں کوئٹے ہی سے پلا بڑھا، تو یہیں پہ میں نے یونیورسٹی تک یہیں پہ پڑھتا رہا، تو اسکول یہیں پر میرا تعمیرانو اسکول تھا، وہاں سے میں پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں گورنمنٹ کالج میں آ گیا سریاب روڈ پر، وہاں پر میں نے البتہ یہ تھا کہ پھر مختلف جو تعلیمی ادوار میں میری پوزیشنز آتی رہیں۔ میں نے بلوچستان کے پورے صوبے میں ٹاپ کیا تھا، مجھے یاد ہے،
جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا. پھر اس کے بعد بی اے میں اسکالرشپ ملتی رہی مجھے, ایم اے میں مجھے اسکالرشپ ملتی رہی, ایم بی اے میں نے کر لیا اپنے, چونکہ وہ میرے روزگار کی ایک ضرورت تھی تو وہ میں نے کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا عمل بھی جاری رہا, کتابوں کا اور سیکھنے کا عمل. میں بنیادی طور پر اپنے آپ کو ایک بہت بہت انکسار کے ساتھ ایک طالب علم اپنے آپ کو اب تک تصور کرتا ہوں. وہ سے سب آپ بینکر ہیں, آپ نے بینک میں جاب کی. بینک کا شعبہ ایک خشک شعبہ جو حساب کتاب کا ہی شعبہ ہوتا ہے, اور پھر شاعری, ادب, ٹھیک ہے نا. تو ایک بینکر اور ایک خاص کر یوں سمجھے کہ ادب سے تعلق اور ڈراموں سے تعلق اور شاعری سے تعلق, کس طرح دیکھتے ہیں ان دونوں کو؟ اصل میں جو حرف کی جوالا تھی نا, وہ اتنی اندر اس کی تپش اور حدت اتنی زیادہ مجھ میں تھی کہ میں نے اس جو میرا روزگار تھا یا بینکاری کے شعبے سے وابستگی تھی, اس کو میں نے پوری سچائی اور لگن کے ساتھ تو انجام دیا. لیکن اس کے بعد جو وقت ہوتا تھا وہ میرا وقت ایسی خوابوں کی کھڑکی کی طرف کھل جاتا تھا. آرٹ کی طرف میں نے دریچہ کھولے رکھا. پوری زندگی میں نے جو نوکری کی اس میں میں نے اپنے جو شاعر تھا یا اپنے اندر جو کوئی فنکار مجھ میں کوئی نمو پذیر رہا اور اب بھی ہے جو بھی, تو وہ اس کو میں نے زندہ رکھا. اس ٹیلنٹ کو آپ نے ابھارا. جی, اس بچے کو جو کہ آپ دیکھیں کہ کسی میلے میں کوئی بچہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں, مختلف لوگ نظر آتے ہیں اور اس کو خیرہ کرنے والی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن وہ اپنی حیرت کو بچا کر رکھتا ہے. تو میں نے وہ والی حیرت اب تک بچا کے رکھی, اور جو کہ مجھے پھر لفظ اور حرف اور اس کی طرف لے کر آئی, اور اسی سے میرا رشتہ جڑا رہا, اور اسی سے میں نے جو کچھ بھی جو تھوڑا بہت میں کر پایا وہ اسی سے جڑا ہوا. اچھا, بلوچستان جو کہ کہتے ہیں خشک پہاڑ ہیں, یہاں پہ یہاں کچھ نہیں ہے, آبادی کم ہے, ٹیلنٹ, یہاں کا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے, وہ کس طرح ظاہر ہوا؟ کہ یہاں پر بلوچستان میں جو ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے, وہ کوہسار پر کھلنے والا پھول ہے. واہ. کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو پہاڑ ہیں اتنے سنگلاخ ہوتے ہیں, اور یہ ان کا سینہ چیر کر کوئی پھول اگر نکلتا ہے تو وہ اس کے اندر کتنی قوت اور کتنی انفرادیت اور کتنی اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کے اظہار کرنے کی, نمو پذیر ہونے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ کا سینہ چیر کر اپنا رنگ دکھاتا ہے, اپنا رنگ دکھا دیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو میں بلوچستان کے ٹیلنٹ کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ کوہسار کا سینہ چیر کر نکلنے والا ہوتا جو ریئل ٹیلنٹ ہے. دیکھیے, ہر صلاحیت تو ہر ایک میں ہو سکتی ہے, لیکن اس کے کچھ مدارج ہوتے ہیں, کچھ اس میں ریاضتیں بھی کام آتی ہیں جو ہے نا. تو آپ کو ایک ٹیلنٹ تو مل جاتا ہے شروع میں, لیکن اس کو ذرا تراش خراش کر اس کو دیکھیے, جوہری جب کے پاس جب جاتا ہے تو پھر اس ہیرے کو وہ تراشتا ہے تاکہ اس میں سے جو اس میں روشنیاں ہیں یا اس کی جو جگمگ کرنے والی جو اس کی جو سطح ہوتی ہے اس سے کون سے جو ہے رنگ پھوٹیں گے وہ جوہری جانتا ہے. تو اس کو ایک پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ہاں, چونکہ یہ آرٹ ہے اور اس کے ساتھ کرافٹ جڑا ہوا ہے, تو یہ آرٹ میں ہمیشہ کرافٹ پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. جب آپ کا کرافٹ پہ توجہ ہو اور آپ کرافٹ کو سیکھنے کے کوشش میں یا اس کی صحیح میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ کرافٹ جتنا آپ کا جو ہے وہ اس کے بارے میں جتنی آپ کو کلیئرٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر فن اس سے اور زیادہ جو ہے آگے بڑھتا ہے, اس میں اور روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹ ہوتا ہے یہ تو وہ کرافٹ سیکھنا پڑتا ہے, آرٹ جو ہے وہ فنکار کے پاس یہاں
ذہن میں ہوتا ہے، دماغ میں اس کے ہوتا ہے، وہ جو تھاٹس ہوتے ہیں، وہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں فنکار کے پاس، وہ دوسروں کے پاس تو نہیں ہوتے، تو پھر وہ فنکار اس کو ذرا تراشتا ہے، اس کو بالیدہ کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے پالش کرتا ہے. تو یہ کام تو پھر کرافٹ سے آتا ہے. کرافٹ آپ کے مطالعے سے آتا ہے، آپ کے ایسے صحبتوں سے آتا ہے کہ آپ کتنے بڑے لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے، کن جائنٹس کے درمیان آپ کا اتفاق رہا. میرا تو میں اپنے بارے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خوش قسمت میں رہا کہ اس ملک کے بہت جو اعلیٰ اور عالی دماغ ہیں، میں ان کی صحبتوں میں اٹھا بیٹھا اور ان کی طرف سے مجھے بہت حوصلہ افزائی ملتی رہی. تو وہ شاید سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو کہ اس میں کوئی بات ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے. تو انہوں نے بھی مدد کی، اور جو میری جو کوشش تھی مطالعے کے ساتھ، میں ہر دم جڑا رہتا ہوں، اب بھی جڑا ہوا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں جو کتابی کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ میرا رہتا ہے. تو میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہوں، چاہے میں ڈرامہ لکھ رہا ہوں، چاہے اسکرپٹ کو پڑھا، چونکہ میں اسکرپٹ پڑھاتا وغیرہ بھی ہوں، تو جہاں پر بھی مجھے موقع ملتا ہے تو مجھے اپڈیٹ اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں کیا مباحث چل رہے ہیں، کیا گفتگو چل رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے. اچھا محسن صاحب، یہاں پہ بلوچستان کے خشک پہاڑوں میں، میدانوں میں، سمندر میں خزینے چھپے ہوئے ہیں، اور گو کہ آبادی کم ہے، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. ایک گلدستہ ہے، براوی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، ہزارگی ہے، فارسی ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، ٹھیک ہے نا، ایون دیواری ہے اور کترانی ہے. یہ ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. ان کا ٹیلنٹ جب سامنے آتا ہے اور ان زبانوں کے الفاظ جب یکجا ہوتے ہیں، جیسے عطا شاد نے کافی الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس ٹیلنٹ کو سامنے آنے میں اور اس کو ملکی سطح پر روشناس کرانے میں کس طرح کا ماحول ہونی چاہیے تاکہ وہ سامنے آئے؟ تو جب یہاں کے لوگ لکھتے ہیں، بلوچستان کے لوگ لکھتے ہیں، تو ان کے پاس ایک لفظ جب وہ برتتے ہیں، لکھنے میں آتے ہیں، تو ان کے پاس اس لفظ کے 6 یا 7 پس منظر ہوتے ہیں. اس کے ریفرنسز ہوتے ہیں کہ یہ لفظ ہے، اس کے معنی فلاں زبان میں یہ آ رہے ہیں، اس زبان میں ایسے آتے ہیں، اس زبان میں یوں آتے ہیں، اس طرح سے آتے ہیں. تو پھر آپ جتنا، میں تو سمجھتا ہوں بلوچستان میں رہنے والا جو لکھنے والا ہے نا بلوچستان کا، وہ جتنا حرف آشنا ہوتا ہے، شاید وہ دوسرے اتنے زیادہ نہ ہوتے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس تو اس کے تو سماعتوں میں گونج رہے ہیں، یہ روزمرہ کے الفاظ ہیں ہمارے پاس. یہ ہم ایسے انداز میں یہاں کوئٹہ میں جو گفتگو کرتے ہیں اور جو ملتے جلتے ہیں، تو ہمارے پاس براوی کا بھی ایک وہ ذائقہ آ جاتا ہے، بلوچی کا بھی، پشتو کا بھی، پنجابی کا بھی، اردو کا بھی، انگلش کا بھی، ہزارگی کا بھی. یہ سارے تمام چیزیں ہمارے پاس محسن صاحب، یہ موضوعات تو یعنی جتنے سوال کروں گا تو یہ تو موضوع چلتا رہے گا. چونکہ آپ ایک شاعر ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ خاص کر اپنے ناظرین کو آپ کی شاعری سنائیں، اور آپ اپنی جو شاعری ہے، اپنی تخلیقات ہیں وہ سامنے لائے، تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ آپ کی شاعری سے محظوظ ہوں، اور ہم صرف تو باتیں نہ کریں جبکہ کوئی شاعری بھی ہو. غزل کے چند اشعار کہ تیری تلاش تیری جستجو کی خاطر ہے، تیری تلاش تیری جستجو کی خاطر ہے، سخن جو مجھ میں کسی گفتگو کی خاطر ہے. بہت خوب. میں ایک موج کو بتلاؤں تو بھلا کیسے، واہ واہ واہ. میں ایک موج کو بتلاؤں تو بھلا کیسے، میرا بہاؤ کسی آبجو کی خاطر ہے. بہت خوب، بہت خوب. اور میں رقص میں ہوں تیری حد سے ماورا، لیکن واہ واہ. میں رقص میں ہوں تیری حد سے ماورا، لیکن میرا طواف تیرے 400 کی خاطر ہے. بہت خوب. میں رقص میں ہوں تیری حد سے ماورا، لیکن میرا طواف تیرے 400 کی خاطر ہے. میں جانتا ہوں مگر آسماں کی وسعت میں، واہ. میں جانتا ہوں مگر آسماں کی وسعت میں، یہ خاکدان تیرے ہاؤ ہو کی خاطر ہے. اور یہ اہتمام برائے سکون نہیں ہرگز، واہ. یہ اہتمام برائے سکون نہیں ہرگز، یہ بزم گردش جام و صبو کی خاطر ہے. بہت خوب. اور
فقط پیالہ کون و مکان کی بات نہیں، واہ 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 واہ، فقط پیالہ کون و مکان کی بات نہیں، یہ کائنات ہی ذوق نمو کی خاطر ہے، بہت خوب، واہ اور سنبھالتا ہے جو رخ میں کسی چراغ کی لو، واہ 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 واہ، سنبھالتا ہے جو رخ میں کسی جمال کی لو، سنبھالتا ہے جو رخ میں کسی جمال کی لو، میرا چراغ اسی شعلہ رو کی خاطر ہے، ہے بہت خوب، سنبھالتا ہے جو رخ میں کسی جمال کی لو، میرا چراغ اسی شعلہ رو کی خاطر ہے، اور جہان خواب کی بابت رہے خبر محسن، واہ جہان خواب کی بابت رہے خبر محسن، کہ سیرگاہ کسی مشک بو کی خاطر ہے۔ خاطر ہے، بہت خوب، ایک اور سنائے کہ میں نے بلوچستان میں سب سے پہلے ہائیکو میں نے لکھی، جی میں آپ کو ہائیکو بھی جی سناتا جی، ہوں، اور پھر میں نے تروینی بھی بلوچستان میں سب سے پہلے لکھی ہے۔ اچھا ارشاد، تو ہائیکو عرض کرتا ہوں کہ سن لو خود آ کر، سن لو خدا کر، سن لو خود آ کر، دکھ ای میل نہیں ہوتے، واہ چن لو خود آ کر، خدا کر، بہت خوب، سن لو خود آ کر، دکھ ای میل نہیں ہوتے، چن لو خود آ کر۔ یہ ہائیکو آپ کو ایک تروینی آپ تروینی کو جی، سناتا ہوں کہ رات بارش کے بعد صبح تلک، واہ رات بارش کے بعد صبح تلک، گر چکی برف تو ہوا محسوس، واہ رات بارش کے بعد صبح تلک، گر چکی برف تو ہوا محسوس، میری کھڑکی پہ خط ہے موسم کا۔ تو یہ سر آپ کی تروین، کتابیں کتنی شائع ہوئی ہیں؟ میری 3 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ آنکھ پر حیرت یہ میری پہلی کتاب تھی، سے اس کو پروین شاکر ایوارڈ اسلام آباد میں دیا گیا تھا 1999 کی، پورے پاکستان میں بہترین کتاب یہ قرار پائی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ میرا ہائیکو کی شاعری کا مجموعہ ہے سرگوشی، یہ لاہور سے چھپی تھی، اور یہ کوئٹہ میں چھپی سرگوشی کے نام سے۔ اس میں میرے تمام ہائیکو میں نے یکجا کر دی جو ہے نا۔ اور پھر یہ تیسری کتاب جو ہے یہ میری کچھ عشق کیا، یہ لاہور سے چھپی، اور اس کو ابھی 2024 کی پاکستان بھر میں بہترین کتاب کا UBL ایوارڈ دیا گیا تھا۔ محسن شکیل صاحب، وقت کم ہے، ورنہ آپ سے تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں، ابھی تو تشنگی رہ گئی ہے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اس تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، اب تو ہم نے صرف ان کی شاعری سنی، ان کے ڈراموں کے حوالے سے، ان کے مضامین کے حوالے سے، ان کے مشاعروں کے حوالے سے، اور بلوچستان میں جو ادبی ماحول ہے اس حوالے سے تو تشنگی رہی۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بلائیں گے اور یہ تشنگی دور کریں گے۔ عفو کی خوشبو کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔